صلواته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبين حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات بخیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے. حق تعالیٰ اور پروردگار عظیم سے قبول طاعات اور توفیق عبادات کی دعا گو ہیں اور اس سے ملتمس ہے کہ ہمیں اپنی عبادات کی توفیق عطا فرمائیں. جس طرح سے آپ حضرات مستحضر ہے کہ ہماری جو چند روزے اور چند ہفتوں سے جو گفتگو چل رہی تھی وہ مقدمات نماز کے اوپر چل رہی تھی، اور جو نماز جو شاہکار عبادت ہے اور روح عبادت ہے، اس کے مقدمات جو ایک نماز گزار کو چاہیے نماز پڑھنے سے پہلے جن مقدمات کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اس کے اوپر ہم نے تقریباً کاملاً بحث کر چکے ہیں. جس میں سے ہم نے نماز گزار کے لباس اور اس کے مکان اور اس کی جگہ، اس کے پانی اور وضو اور غسل، ان سب چیزوں کے اوپر مفصل گفتگو کر چکے ہیں. اب آج جو آخری مقدمہ نماز ہے اسے کہتے ہیں اذان اور اقامت. اس سے پہلے والی ساری چیزیں جو ہیں ہم اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں کہ نماز کس طرف پڑھنا چاہیے، قبلہ کس طرف ہونا چاہیے، اگر نماز کا وقت کیا ہونا چاہیے. اس سے پہلے والے جو درس تھا اس پہ ہم نے نماز کے اوقات یعنی نماز کے وقت کے اوپر ہم نے بحث کی تھی. آج کا جو درس ہوگا اذان اور اقامت کے اوپر، چونکہ یہ بھی ایک مقدمہ نماز ہے کہ نماز جب شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے ایک مستحب عمل ہے جسے کہا جاتا ہے اذان اور اقامت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پس از فرا گرفتہ مسائل مربوط میں مقدمات نماز، جو ہم نے نماز سے شروع سے پہلے جو ہم نے مقدمات بیان کیے تھے ان میں سے ایک مقدمہ ہے اذان اور دوسرا ہے اقامت. اذان اور اقامت یہ دونوں ہی چیز پہلے واضح کر دوں، یہ دونوں ہی چیز مستحب عمل ہے. مستحب عمل، لیکن اتنا زیادہ مستحب عمل ہے کہ احادیث میں آیا ہے کہ یہ نزدیک ہے کہ واجب سے جا ملے. اتنا زیادہ مستحب کیوں؟ کیونکہ یہ بے حد ثواب رکھتا ہے. ایک نماز گزار کو گوارا نہیں ہے اگر یہ نماز اذان اور اقامت کو چھوڑ دے، ترک کر دے، پھر نماز پڑھے، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز قبول ہے. لیکن اگر وہ اذان اور اقامت نہیں دیتا ہے تو ایک بے حد عظیم ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے، ایک نماز گزار کو چاہیے کہ اپنی نماز کو اگر اس کے پاس وقت ہے، اس کے بعد اختیار ہے اور وہ نماز اور اذان اور اقامت دینے میں اسے کوئی اذیت نہیں ہے، تو وہ ضرور اذان اور اقامت دے کر نماز پڑھے. حد اقل اگر اقامت اذان نہیں دیتا ہے تو کم سے کم اقامت ضرور دے اپنی نماز میں. اذان و اقامت کے کچھ مسائل ہیں، انشاءاللہ ہم اس سے مربوط جو بھی مسائل ہیں یہاں پر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے بعد ہم اصل نماز کے اوپر پہنچیں گے، آپ کے سامنے ان کا ذکر کریں گے. پہلی چیز کیا ہے؟ بر نماز گزار مستحب. ہم نے بتایا یہ مستحب کام ہے، اس کے اوپر نماز گزار کے اوپر مستحب ہے کہ قبل از نماز یومیہ، انسان کی جو یومیہ نماز ہے یعنی جو 5 وقت کی نماز ہے، نماز پنجگانہ جسے کہا جاتا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، ابتدا اذان بے گوید اور بعد از آن اقامت. کہتے ہیں کہ پنجگانہ نماز سے پہلے انسان کو چاہیے کہ پہلے اذان کو کہے، مستحب ہے اس کے اوپر، یعنی اگر نہیں دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہت عظیم استحباب ہے، بہت عظیم سنت ہے یہ کہ کیا پہلے اذان کو کہیں اس کے بعد اقامت کو کہیں. اذان کا طریقہ کیا ہے آپ کے مختصر آپ کے طور پر کہہ دوں کہ ہر شخص کو دقت رکھنا چاہیے. اذان اور اقامت میں ایک ذرا معمولی سا فرق ہے. جو اذان نماز گزار کو اس کے اوپر دقت کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ اذان میں کتنے کلمات تھے اور اقامت میں کتنے کلمات ہیں. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اذان میں 4 مرتبہ تکبیر کہے گا، اللہ اکبر. اس کے بعد کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ فقرے کو 2 مرتبہ دہرائے گا. اس کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ بھی 2 مرتبہ اذان میں کہے گا. اس کے بعد کہے گا اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی حجت اللہ، یہ کلمہ رجا کی نیت سے کہے گا.
علماء کہتے ہیں کہ یہ کلمہ جو ہے جزء اذان نہیں ہے، لیکن رجا کی نیت سے یعنی استحباب کی نیت سے اگر وہ اذان میں یہ کلمے کو کہتا ہے تو ثواب کا حقدار رہے گا۔ اس کے بعد کہے وہ بھی یہ جملہ بھی 2 مرتبہ دہرا ہے۔ اس کے بعد کہے حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح یہ بھی 2 مرتبہ، اس کے بعد حی علی خیر العمل 2 مرتبہ کہے، پھر اس کے بعد 2 مرتبہ تکبیر کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر 1 مرتبہ 2 مرتبہ کہے گا اذان میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان کے کلمات تھے۔ اب اس کے بعد اقامت کے کلمات ہیں۔ اقامت میں کہے گا اللہ اکبر، یہ بھی 2 مرتبہ، اذان میں کہنا ہے 4 مرتبہ، شروعات میں تکبیر کہنا ہے اور لیکن اقامت میں 2 مرتبہ کہنا ہے۔ اسی طرح سے اذان کی طرح سے اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ بھی 2 مرتبہ کہے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ کہے گا، حی علی الصلاۃ اشہد ان امیر المومنین بھی 2 مرتبہ کہے گا، اقامت میں بھی حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ کہے گا، حی علی الفلاح 2 مرتبہ کہے گا، حی علی خیر العمل یہ بھی اقامت میں بھی اور اذان میں بھی 2 مرتبہ کہے گا۔ اب جو ایک اضافی چیز اقامت میں بڑھتی ہے اسے کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، یہ بھی 2 مرتبہ اقامت میں دہرائے گا۔ یہ اذان کا جز نہیں ہے لیکن اقامت میں ضروری ہے۔ اس کے بعد 2 مرتبہ پھر تکبیر کہے گا اللہ اکبر اور صرف 1 مرتبہ اذان کے برخلاف اذان میں آخر میں آپ کو 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور اقامت میں جو ہے وہ صرف 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا اور آپ کی اقامت تمام۔ اس کے بعد آپ نماز کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ اذان کے کچھ احکام ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ احکام اذان و اقامت۔ اذان اور اقامت کے دونوں مشترک احکام ہیں۔ پہلی چیز اذان و اقامت بعد از داخل شدن وقت نماز گفت شود، کہتے ہیں اذان اور اقامت اسی وقت کہی جائے گی کہ جب اذان کا وقت داخل ہو جائے۔ مثلا کیا کوئی شخص کہے کہ ابھی یعنی 2 منٹ بعد اذان نماز مغرب کا وقت ہونے والا ہے، 2 منٹ کے بعد ابھی ہوا نہیں ہے۔ اب انسان سوچے کہ جب تک میں اذان اور اقامت دوں گا جب تک نماز مغرب کا وقت ہو جائے گا، جیسے اذان و اقامت ختم ہوگی نماز شروع کر دے گا۔ کہتے ہیں نہیں، جب تک نماز کا وقت شروع نہیں ہو جاتا، جو نماز وہ پڑھنا جا رہا ہے اس کا وقت شروع نہیں ہوتا، داخل نہیں ہو جاتا، وہ اذان و اقامت نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی وقت سے پہلے اذان اور اقامت کہتا ہے نماز کے وقت سے پہلے تو اس کی اذان اور اقامت دونوں باطل ہے۔ دوسری چیز اقامہ بعد از اذان گفت شود۔ اقامت جو ہے یہ تقدیم و تاخیر کا مسئلہ ہے کہ اقامت کو ضروری ہے کہ اذان کے بعد کہی جائے۔ اگر کوئی اذان کے پہلے اقامت کو کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی اذان کیا ہے؟ صحیح نہیں ہوگی۔ تیسری چیز بین جملہ ہے اذان و اقامت باید زیادہ فاصلہ نہ شود، کہتے ہیں کہ جب انسان اذان اور اقامت کے جملوں کو دہرائے تو ضروری ہے کہ ان کے جملوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ مثلا کہے اللہ اکبر اور بہت زیادہ فاصلہ کر دیا اس نے دونوں کے درمیان، تو کہتے ہیں فاصلہ بھی نہیں ہو، اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ عرف میں اسے فاصلہ نہ کہیں۔ مثلا اذان میں اکثر ہلکی ٹھہر کر اذان کی جاتی ہے اور اقامت نسبتاً اذان سے تھوڑا تیز کہی جاتی ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن بہت زیادہ اگر فاصلہ ہو جائے اذان و اقامت میں تو کہتے ہیں کہ اس کی اذان اور اقامت دونوں باطل ہے۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ اگر برائے نماز جماعتی اذان و اقامت گفتے باشد کسی کے باعث جماعت نماز میں کو نماز، کہتے ہیں کہ اگر جماعت کے لیے مثلا مسجد میں ایک مؤذن ہوتا ہے اور ایک پیش امام ہوتا ہے جو نماز پڑھاتا ہے۔ مؤذن اذان کہتا ہے تو اس نے جو اذان کہی ہے کیا اس کے کہنے کے بعد جو شخص مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں یا پھر جو جماعت میں نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں کیا ان سب کے لیے ضروری ہے کہ جدا جدا اپنے لیے الگ سے اذان کہیں اور الگ سے نماز اقامت کہیں؟ کہتے ہیں نہیں، مسجد میں اور جماعت کے لیے جو ایک اذان کہی جاتی ہے وہ سب کے اوپر لیے کافی ہے۔ ایک مؤذن جب اذان دے دیتا ہے تو جتنے بھی نمازی اس کے ساتھ نماز پڑھنے چاہ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، سب کے اوپر سے وہ کفایت کر جائے گا اور سب کو الگ الگ اذان اور اقامت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو مؤذن اذان دے دیا۔ اب اس کے بعد جو پیش امام ہیں وہ اقامت اگر کہتے ہیں، اقامت کہنے کے بعد اب جو پیچھے جو مامومین ہیں یعنی جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے اوپر بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اپنے لیے الگ مخصوص اذان اور اقامت کہیں۔ اذان اور اقامت پیش امام یا مؤذن اگر کہہ دے نیت کی جماعت کی نیت سے تو سب کے اوپر سے یہ عمل ساقط ہو جاتا ہے اور سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پانچویں چیز نماز مستحبی اذان و اقامت ندارت، یہ ایک مہم مسئلہ ہے۔ اذان اور اقامت کہاں کہی جائے گی؟ کہ ساری نمازوں میں اذان اور اقامت کہہ سکتے ہیں؟ کہا نہیں، صرف اور صرف واجب نمازیں، اور وہ بھی وہ واجب نمازیں جو
ہر روز 5 وقت پر واجب ہیں۔ واجب نمازیں ہم نے بتایا تھا وہ بہت ساری ہیں، ایک وہ واجب نماز جو ہر روز پنجگانہ نماز کہلاتے ہیں کہی جاتی ہے، اور ایک وہ واجب نمازیں جو موقتی ہیں یعنی غیر ہمیشگی ہیں، جیسے نماز آیت، نماز حج، طواف، اور نماز والدین اور والدین کی قضا نمازیں اور فلاں فلاں، جو جتنے بھی پنجگانہ نماز کے علاوہ واجب نمازیں ہیں، کسی میں بھی اذان و اقامت دینا ضروری نہیں ہے، صرف آپ اذان اور اقامت نماز پنجگانہ میں دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ عید کی جو نماز ہوتی ہے اس میں بھی آپ اذان اور اقامت نہیں دے سکتے، البتہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو اس کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ 6ویں چیز ہے مستحب است در روز اول کے نوزاد میں دنیا میں آیت در گوش راست، کہتے ہیں کہ بہت زیادہ استحباب ہے، سنت ہے۔ کیا چیز سنت ہے؟ کہتے ہیں کہ جب بچہ اس دنیا میں متولد ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، نیا بچہ اس دنیا میں پیدا ہو، تو کہتے ہیں کہ اس کے پیدا ہونے کے پہلے دن، جس دن وہ بچہ پیدا ہوا ہے اسی دن رات ڈھلنے سے پہلے پہلے اس بچے کے سیدھے کان میں اذان کہی جائے اور اس کے الٹے کان میں اقامت پڑھی جائے۔ کہتے ہیں جو شخص یہ عمل انجام دیتا ہے تو بہت حد تک شیطان کی اذیت اور جنات کی اذیت سے محفوظ رہتا ہے۔ 7ویں چیز مستحب اس کسی کے برائے گفتن اذان معین شود عادل وقت شناس و صدایش بلند باشد، کہتے ہیں کہ وہ شخص جو اذان کے لیے معین کیا جائے، یعنی مؤذن کے طور پر اگر کوئی شخص معین کیا جائے تو اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں۔ کون کون سی شرطیں ہونا چاہیے اس کے اندر؟ کہتے ہیں اس کی 3 شرطیں ہیں۔ کون سی؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عادل ہونا چاہیے۔ عادل کی تعریف کہتے ہیں کہ وہ شخص عادل ہے جو کھلے عام گناہ کو انجام نہ دیتا ہو، یعنی سب کے سامنے گناہان کبیرہ کو انجام نہ دیتا ہو، بلکہ ہے تو یہ کہ وہ انجام نہ دیتا ہو، لیکن اگر وہ سب کے سامنے بھی انجام نہیں دے رہا ہے، اگر خدا سب کے فعل کو جانتا ہے، ہمارے سامنے اگر کوئی گناہان کبیرہ ہو یا گناہ کو انجام نہیں دیتا ہے اور واجبات کو ترک نہیں کرتا، یعنی سارے واجبات کو انجام دیتا ہے اور سارے گناہوں کو ترک کرتا ہے، تو ایسا شخص کیا ہے؟ اسے عادل کہا جاتا ہے۔ وقت شناس ہو، یعنی کیا؟ وقت کو پہچانتا ہو، وقت کی قدر کرتا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اب 1 گھنٹے بعد اذان ہونے والی ہے مغرب کی اور اسے احساس ہی نہیں ہوگا مغرب کی اذان ہو گئی، پتہ چلا نماز کا وقت گزر گیا اور یہ اذان دینے پہنچ رہے ہیں۔ نہیں، وقت شناس ہونا چاہیے، وقت کو پہچانتا ہو کہ وقت کی قدردانی کرتا ہو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ صدایش بلند باشد۔ آج کے زمانے میں ویسے اس کی تو زیادہ کوئی ضرورت نہیں پڑتی، مثلا آج بلند گو ہے اور لاؤڈ اسپیکر ہے تو اس کے ذریعے سے آپ بہت دور تک بھی اپنی آواز پہنچا دے سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ ایک مؤذن کی صدا جو ہے، اس کی آواز جو ہے بلند ہونا چاہیے تاکہ ایک اذان کے جو ایک احترام ہے وہ باقی رہے۔ یہ تھی اذان کے کچھ مسئلے۔ اب اس کے بعد ہمارا جو خاص نماز کا مسئلہ ہے آج سے شروع ہو رہا ہے، جو خاص اور اصل نماز ہے۔ اصل نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز کن چیزوں سے مل کر بنی ہے؟ نماز ایک مجموعہ ہے مختصر مخصوص ارکان کا، مخصوص اعمال کا، کچھ اعمال کو ملا دینے کے مجموعے کا نام ہے نماز اور صلاۃ۔ کس مجموعے کا نام ہے؟ کہتے ہیں کہ 11 چیزوں اور 11 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے نماز۔ ہر شخص نماز پڑھتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو متوجہ ہو پاتے ہیں اس چیزوں پر کہ وہ جو اعمال اور جو کام انجام دے رہے ہیں اس کا نام کیا ہے اور اس کا احکام کیا ہے۔ اگرچہ بہت سے افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل درست نماز پڑھتے ہیں، بالکل حقیقت درست نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ ان کے احکامات کیا ہیں۔ لیکن ضروری ہے کہ انسان جو نماز کے احکامات ہیں اس کو دقت کے ساتھ یاد کرے، کیونکہ یہ فردی عبادت ہے اور ہر شخص کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند عالم نے ہر شخص کے اوپر نماز کو واجب کیا ہے، اور جو چیز واجب ہوتی ہے تو انسان کو ضروری ہے کہ اس کے بارے میں تھوڑا بہت علم رکھتا ہو۔ ہر شخص، نہ صرف مولانا یا پھر کوئی بڑے عالم دین ہیں ان کو ہی، بلکہ ہر شخص ان سب نماز کے بارے میں اور جو واجبات ہیں خداوند عالم نے اس کے اوپر جو واجب قرار دیا اس کے بارے میں تھوڑا بہت علم رکھے۔ تو کن چیزوں کے مجموعے کے نام ہے نماز؟ کہتے ہیں کہ نماز 11 مجموعے کے نام ہے، 11 واجبات کا نماز۔ ان 11 واجبات کو اگر آپ ایک جگہ جمع کر دیں تو اس چیز کو کیا کہیں گے؟ نماز۔ اب ان 11 چیزوں میں 11 واجبات میں سے کچھ رکن ہیں اور کچھ غیر رکن ہیں۔ 5 چیزیں جو ہیں ان 11 میں سے وہ کیا ہے؟ وہ رکن کہلاتی ہیں، اور جو 6 چیزیں جو باقی ہیں انہیں غیر رکن کہتے ہیں۔ اب رکن اور غیر رکن کیسے کہتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کو آگے آپ کے خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے ہم مجموعہ نماز کو دیکھ لیں، کون کون سی ہم نے بتایا 11 چیزیں ہیں جنہیں واجبات نماز کہتے ہیں۔ پہلی چیز ہے نیت۔ آپ اپنی
نماز کے اوپر اگر غور کریں گے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ سب چیزیں آپ کے ذہن میں آتی جائے گی اور آپ کو فوراً یاد ہو جائے گا. اگر اس طریقے سے یاد کریں گے تو فوراً یہ 11 چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی. کون کون سی پہلی چیز ہے؟ سب سے پہلے ہم کیا انجام دیتے ہیں؟ نیت. انسان نیت کرتا ہے نماز کے لیے سب سے پہلے. دوسری چیز کیا ہے؟ قیام. انسان کھڑا ہوتا ہے قیام میں. تیسری چیز ہے تکبیرۃ الاحرام. چوتھی چیز ہے رکوع. اور پانچویں چیز ہے سجدہ. رکوع اور سجدہ، یہ 5 چیزیں ہیں، انہیں کہا جاتا ہے رکن، واجبات رکن. باقی اور واجبات کون سے جو غیر رکن ہے؟ غیر رکن ہے پہلی چیز کیا ہے، یا اس کو آپ چھٹی کہہ لیجئے. چھٹویں چیز ہے واجبات میں قراءت. قراءت یعنی سورہ کا پڑھنا اور الحمد کا پڑھنا. ساتویں چیز ہے ذکر. ذکر یعنی جو رکوع میں جو ذکر کیا جاتا ہے اور سجدے میں جو ذکر کیا جاتا ہے اسے کلاً ذکر کہتے ہیں، ایسے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ. تیسری چیز ہے تشہد، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور آگے اس کا ذکر آئے گا. چوتھی چیز اور 6 7 8 9 نویں چیز ہے سلام، جو آخر میں جو سلام کہا جاتا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور 10ویں چیز ہے ترتیب. ترتیب یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ، ہر اسٹیپ کو اس کے جگہ پر رکھنا. انشاءاللہ اس کا بھی ذکر مفصل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور آخری اور 11ویں واجبات کا نام ہے موالات. اس کو بھی موالات کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم وہ بھی بتائیں گے. تو ان میں سے جو 5 چیزیں ہیں وہ ہے رکن، اور جو 6 چیزیں ہیں وہ ہے غیر رکن. 5 چیز ہم نے بتایا: نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع اور سجدہ. 2 سجدے یعنی سجود. یہ 5 چیزیں ہیں رکن کہی جاتے ہیں. ان کے بعد جو 6 چیزیں ہیں وہ ہے قراءت، ذکر، تشہد، سلام، ترتیب اور موالات. یہ 6 چیزیں غیر رکن ہیں، لیکن ان سب کے مجموعے کو واجبات نماز کہا جاتا ہے. ان سب کو ملا دیا جائے تو ایک واجب نماز کا مجموعہ یا واجب نماز تشکیل ہو جاتی ہے. اب رکن اور غیر رکن کا کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں کہ رکن اور ارکان نماز، کہتے ہیں کہ یہ پورے مجموعے کو واجبات نماز کہتے ہیں، اور ان میں سے جو 5 ہے وہ رکن ہیں. رکن کہتے ہیں اس چیز کو کہ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے میں اگر کبھی کبھی انسان بھولے سے کوئی کام اضافی کر دیتا ہے اور کبھی کبھی بھولے سے کوئی کام چھوڑ دیتا ہے، یعنی بھول جاتا ہے، ترک کر دیتا ہے. کہتے ہیں رکن کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ رکن اسے کہتے ہیں کہ اگر رکن آپ کی نماز میں اضافی ہو جائے، یعنی 1 بار یا 2 بار سے زیادہ آپ پڑھ لیں، یا پھر آپ کی نماز میں سے کم ہو جائے، دونوں صورتوں میں آپ کی نماز باطل ہے. چاہے آپ اسے جان بوجھ کے کم یا زیادہ کریں یا بھول کر ہی کیوں نہ آپ اس کو کم یا زیادہ کر دیں، ہر صورت میں آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ رکن. رکن یعنی وہ چیز ہے جسے آپ جان بوجھ کر یا بھول کر یا کم کر دیں یا زیادہ کر دیں، ہر 2 صورت میں آپ کی نماز باطل ہے. اسے کہا جاتا ہے رکن. مثلاً کیا؟ مثلاً نیت. اگر آپ بھول جائیں، بھول کر نیت نہ کریں کہ نماز ظہر پڑھنا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز ظہر پڑھ رہے ہیں، بعد میں احساس ہوا رہے آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں آپ کی نماز باطل ہے. تکبیرۃ الاحرام، سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ بھول جائے انسان، چاہے جان بوجھ کر بھولے یا دھوکے سے بھول جائے، دھوکے سے ترک کر دے، تب بھی انسان کی نماز باطل. یا پھر 2 بار تکبیرۃ الاحرام کہتے تب بھی نماز باطل ہے. اس طریقے سے رکوع کرنا بھول جائے، رکوع نہیں کیا، الحمدللہ سورہ قل ھو اللہ پڑھا اور سیدھے سجدے میں چلا گیا، رکوع یہ رکن ہے رکوع، تو اس طریقے کہ آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. یا پھر رکوع کیا، کھڑا ہوا اور بھول گیا، 1 بار اور رکوع کر لیا، اضافی ہو گیا اس کا رکن. ایک رکن آپ نے کیا کر دیا؟ اضافی کر دیا. تو رکن اگر اضافی ہو جائے یا کم ہو جائے، ہر 2 صورت میں آپ کی نماز باطل ہو جاتی. تو ہم کو دقت کرنا چاہیے 5 چیزیں جو ہیں. اور 5ویں چیز کیا تھی؟ سجدہ. مثلا سجدہ کرنے جا رہا تھا، ایک سجدہ کیا اور مثلا دھوکے سے اس نے 4 سجدے کر لی، یعنی 2 رکن بن کر 2 سجدے مل کر 1 رکن بنتا ہے، تو اس کے 1 رکن اضافی ہو گیا. تو جب اس نے 1 رکن اضافی کر دیا تو اس کی کیا ہے؟ نماز باطل ہو جائے گی، چاہے وہ جان بوجھ کر کرے یا دھوکے سے کرے، بھول کر کرے، ہر صورت میں اس کی نماز باطل ہے. اسے کہا جاتا ہے رکن. غیر رکن کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں غیر رکن اسے کہا جاتا ہے کہ انسان اگر جان بوجھ کر ان غیر رکن یعنی جو 6 چیزیں تھیں، قراءت، ذکر، تشہد اور سلام، ترتیب اور موالات، ان 6 چیزوں میں سے اگر کوئی بھی چیز دھوکے سے بھول جائے یا اضافی کر دے، یعنی یا ترک کر دے ان چیزوں کو، یا پھر 1 سے زیادہ بار بجا لائے، تو اگر دھوکے سے کیا ہے تب کوئی مسئلہ نہیں، اس کی نماز سالم ہے. اگر وہ
ان سب چیزوں کو بھول جائے تو بعد میں اس کی قضا کر سکتا ہے، لیکن اس کی نماز باطل نہیں ہوگی دھوکے سے اگر انجام دیتا ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر ان کو اضافہ کرتا ہے یا پھر ان میں سے کم کر دیتا ہے تب اس کی نماز باطل ہو جائے گی، انہیں غیر رکن کہا جاتا ہے۔ تو رکن اور غیر رکن کا مسئلہ یہ ہے کہ رکن کو اگر آپ دھوکے سے یا جان بوجھ کر ہر دو صورت میں یا کم کریں یا اضافہ کریں آپ کی نماز باطل ہے، لیکن غیر رکن کو اگر آپ دھوکے سے بھولتے ہیں یا اضافہ کرتے ہیں تب تو آپ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جان بوجھ کر اگر آپ اضافہ کریں گے یا ترک کریں گے تب آپ کی نماز باطل ہے۔ یہ رکن اور غیر رکن کا فرق ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ رکن ہیں اور 6 چیزیں جو ہیں وہ غیر رکن ہیں، اور ان 5 اور 6 ملا کے 11 چیزوں کو ملا کر کیا کہا جاتا ہے؟ واجبات نماز۔ ان میں سے اگر ایک چیز بھی انسان جان بوجھ کے ترک کر دے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ہے نیت۔ نیت کیسے کہتے ہیں؟ کہ نیت بولتے ہیں نماز گزار از آغاز تا پایان نماز باید بدانت کے، کہتے ہیں کہ نماز گزار جو نمازی ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک یہ جانتا ہو کہ وہ کیا کام انجام دے رہا ہے۔ نیت کیسے کہتے ہیں؟ نیت کا نام ہے انسان کو کم سے کم یہ احساس ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، کون سا کام انجام دے رہا ہے۔ مثلا نماز ظہر پڑھ رہا ہے تو شروع سے لے کر آخر تک یہ احساس رہے اس کے دل میں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ پتہ چلا شروع میں تو اسے یاد تھا کہ ہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن اتنا زیادہ کسی چیز میں کھو گیا کہ اس کا احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ نماز پڑھ رہا، صرف اٹھ بیٹھ رہا ہے، بعد میں احساس ارے میں نماز پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں اس کی نماز باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ اپنی نیت پر قائم نہیں رہا شروع سے لے کے آخر تک۔ تو نیت اس چیز کا نام ہے کہ انسان اس چیز کو یاد رکھے اپنے ذہن میں کہ ہاں میں کیا کام انجام دے رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب نیت کیا ضروری ہے کہ آپ زبان سے ہی اسے انجام دے؟ کہتے ہیں کہ نہ، نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اگر انسان دل میں ارادہ کر لے نماز ظہر پڑھ رہا ہے اللہ کی رضایت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی قربت کے لیے، تو اتنا کہنا ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ البتہ اگر زبان سے اگر کوئی شخص نیت کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے اس میں، اگر وہ کہہ لے زبان سے تب بھی اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ اگر نہ کہنا چاہے تو دل میں ارادہ کر لے کہ نماز ظہر پڑھ رہا خدا کی نیت کے لیے اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ بے زبان آورد نیت لازم نیس ولی چنانچہ بے زبان ہم بگویا، تو وہی ہم نے جو بتایا کہ اگر زبان سے بھی کہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تیسری چیز ہے نماز باید از ہر گونے ریا و خودداری بدور باشد۔ کہتے ہیں نیت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کی نماز جو ہے صرف اور صرف رضایت خدا کے لیے ہو، اور ہر صورت کی ریاکاری اور دکھاوا، ریا یعنی دکھاوے کے لیے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کیا ہے؟ باطل ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ یعنی نماز را تنہا برائے انجام دستور خدا کے حکم کے لیے نماز کو بجا لائے، چنانچہ تمام یا قسمت یاز۔ تو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر اپنی نماز کو یا نماز کے کسی حصے کو بھی اگر کسی دوسرے کے لیے انجام دیتا ہے تو اس کی نماز کیا ہے؟ باطل ہو جائے گی۔ قسمت یا نماز یعنی نماز کا حصہ، یعنی مثلا پوری نماز کو تو وہ خدا کے لیے پڑھا اس نے، لیکن اتفاق سے اس نے رکوع کے وقت یا سجدے کے وقت کوئی شخص آیا اپنے اس کی دکھانے کے لیے اس نے وہ سجدہ کیا، مثلا قرات اس کی اچھی تھی سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ دکھانے کے لیے کہ اس کی تعریف ہو۔ اب یہ اس نے سجدہ کیونکہ خدا کے لیے نہیں اس شخص کے لیے کیا ہے، تو اس کا سجدہ کیونکہ ریاکاری تھی، دکھاوا تھا، اس کی پوری نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ سجدہ رکن ہے، اور رکن اگر کم ہو گیا یا دکھانے کے لیے کر دیا گیا تب بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو یعنی نیت جو ہے شروع سے لے کے آخر تک صرف اور صرف خدا کے لیے ہونا چاہیے اور اس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ عصر بولتے ہیں کہ عدول از نیت، عدول یعنی ایک نیت سے، ایک نماز کی نیت سے دوسری نماز میں پلٹنا، کہ یہ جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ برگرداندن نیت از یک نماز بے نماز دیگر در ان صورت ہاں صحیح ہے، جو ابھی لسٹ بتائیں گے، جو ابھی فہرست بتائیں گے، ان صورت میں ایک نیت سے، ایک نماز کی نیت سے دوسری نماز کی نیت میں جانا صحیح ہے۔ کون کون سی وہ چیزیں ہیں؟ کہتے ہیں کہ پہلی چیز کیا ہے؟ از قضاء عصر، از عصر بے ظہر در صورت کہ بین نماز عصر متوجہ شود کہ نماز ظہر نہ خواندے۔ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، کس طریقے سے ایک نیت سے دوسری نماز کی نیت میں جا سکتے ہیں؟ کیسے کہ عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے اسے یاد آیا کہ ارے اس نے ظہر کی نماز تو انجام ہی نہیں دی،
ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے، تو جیسے اس کو یاد آئے کہ ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے یا پھر جو پڑھی تھی وہ باطل ہے، تو ابھی جو عصر کی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نیت کو تبدیل کر کے وہ ظہر میں بدل سکتا ہے۔ تو جو اس کی نیت عصر کی تھی وہ اب ظہر کی بدل جائے گی۔ اب ضروری نہیں کہ وہ عصر کی نماز پڑھا تو اسے ختم توڑے، اب دوبارہ سے نیت کرے اور دوبارہ سے ظہر کی نماز پڑھے، نہ اسی عصر کی نماز کو تبدیل کر دے ظہر کی نماز میں، تو اس کی ظہر کی نماز ہو جائے گی۔ از قضاء عصر بقضاء ظہر، مثلا اس کی نماز ظہر اور عصر قضا تھی، اس طریقے سے قضا کی عصر کی قضا پڑھ رہا تھا، لیکن یاد آیا کہ ظہر کی تو بھی تو قضا تھی اس کی، تو فوراً وہ اپنی نیت کو تبدیل کر سکتا ہے ظہر میں، تو ظہر کی نیت ہو جائے گی۔ تو اب یہ عصر شروع کیا تھا لیکن اب نماز یہ ختم کرے گا ظہر میں، بعد میں جا کے وہ پھر سے عصر کی نماز پڑھے گا۔ از ادا بقضا، ادا نماز پڑھ رہا تھا، یعنی اس کی نماز ابھی جو پڑھ رہا ہے وہ مغرب کی نماز مثلا ادا پڑھ رہا تھا، نماز مغرب کا وقت تھا، اس کو یاد آیا کہ نہیں میری ظہر کی نماز تو قضا ہو گئی تھی، میری ظہر کی نماز قضا ہو گئی تھی، تو وہ ادا والی نماز کو کیا کہتے ہیں، اب ظہر کی نماز جو اس کی قضا ہوگی اس میں تبدیل کر سکتا ہے، پہلے ظہر کی نماز پڑھے، پھر اس کے بعد عصر پڑھے، اس کے بعد پھر مغرب کی نماز پڑھے۔ از جماعت بفرادہ، جماعت سے نماز پڑھ رہا تھا، وہ اچانک اس کو ایک بہت مہم کام آ گیا، بہت ضروری کام آ گیا، اب اسے جانا جلدی، نماز کی جماعت اکثر طور پر معمولاً تھوڑا سا دھیمی مقدار میں پڑھی جاتی ہے، تو اس نے سوچا کہ اگر میں جماعت سے نماز پڑھوں گا تو اس کا کام جو ہے مشکل میں پڑ جائے گا، تو اس نے فوراً چاہے تو وہ اپنی جماعت کی نیت کو فرادہ کی نیت میں تبدیل کر سکتا ہے، تو فرادہ کی نیت پڑھے اور جلدی سے نماز کر کے اپنا کام انجام دے سکتا ہے، تو یعنی جماعت سے یا فرادہ کی نماز نیت کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پر انسان اپنی نیت کو ایک نیت سے دوسری نیت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اب جو صورت بتا رہے ہیں اس پر وہ اپنی نیت کو دوسری نیت پر تبدیل نہیں کر سکتا، وہ کون کون سی جگہ ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان میں پہلی جگہ ہے الظہر بعصر و از مغرب بعشاء، یہ کہتے ہیں ابھی ہم نے بتایا تھا کہ ظہر کی نماز سے عصر کی نماز سے ظہر کی نماز میں تبدیل کر سکتا ہے، اس طریقے سے عشاء کی نماز سے مغرب کی نماز میں تبدیل کر سکتا ہے، لیکن اس کے برعکس نہیں کر سکتا، مثلا ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے عصر کی نماز میں تبدیل نہیں کر سکتا اپنی نیت، اسی طریقے سے مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے اسی مغرب کی نماز کو وہ عشاء کی نماز میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے از قضا بادا، ہم نے وہاں بتایا تھا کہ اگر ادا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو تبدیل کر سکتا ہے قضا میں، لیکن اگر قضا نماز پڑھ رہا ہے تو قضا کی نیت کو وہ ادا کی نیت میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ از فرادہ بجماعت، ہم نے بتایا تھا کہ جماعت ہی اگر ہے، جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ فرادہ میں تبدیل کر سکتا ہے، لیکن اگر فرادہ پڑھ رہا تھا پہلے اور اس نے دیکھا کہ جماعت بھی ہو رہی تو اب یہ فرادہ نماز کو جماعت میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ اب انشاءاللہ جو بقیہ نماز کے ارکان ہیں انشاءاللہ اگلے جلسے میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔